آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے جعفر علی خان صاحب اثر اور سید علی ارشاد صاحب نقوی کی خدمت میں ارسال کرنے کی زحمت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اور ایک سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے حمیدہ سلطانہ بنت صاحبزادہ نواب ساجد علی خان آپ رامپور کو بخشنے کی زحمت کریں۔ بسم اللہ۔ آج جو مہذب لکھنوی چینل کا 5واں ویڈیو ہے وہ حضرت تعشق علیہ رحمہ کا مرثیہ ہے۔ کس قصر کی ہے یاد کے دل عرش بری ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو عنایت کرنے والے ہیں وہ جعفر علی خان صاحب اثر کے آپ نواسے ہیں، اور انہی سے مجھے یہ مرثیہ حاصل ہوا ہے۔ اور یہ مرثیہ مولائے کائنات کے روضہ مبارک نجف اشرف کی تصویر کشی اس مرثیے میں کی ہے۔ اس کے پہلے حصے میں اور دوسرے حصے میں جنگ بیر العلم اور اس کے تیسرے حصے میں شہادت مولائے کائنات نظم فرمائی ہے۔ تو دیکھیے میرش نے 2 تضمینیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہیں۔ اب چونکہ روضہ مبارک کا ذکر کرنا ہے تو اسی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ ذرے ذرے میں ہے اس بزم کی اس درجہ چمک، ذرے ذرے میں ہے اس بزم کی اس درجہ چمک، جس سے تنویر میں شرمندہ ہو خورشید فلک، بے طہارت کو اس قصر کے دروازے تک آپ پہنچتا ہے تو چلا کے یہ کہتے ہیں ملک، بے ادب پا من این جاؤ کہ عجب درگاہ است، سجدگاہ ملک و روضہ شاہنشاہ است۔ ایک درود بھیجے محمد و ایک اور تضمین آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے کہ یہ ہے بزم عزائے شاہ عادل، یہ ہے بزم عزائے شاہ عادل، جگہ کوئی نہیں اس کے مقابل، جو پوچھے عشق مجھ سے مرد عاقل، پڑھوں یہ مطلع استاد کامل، اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ ایک درود بھیجیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں یہ نعت مبارک
جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ جعفر علی خان صاحب اثر مرحوم کی تصنیف کردہ ہے، ملاحظہ ہو، اور اس میں اس دور کے کچھ حالات بھی نظم کیے ہیں، کچھ قوم کے گلے شکوے ہیں، کچھ مومنین سے شکایتیں ہیں۔ تو یہ شکایتیں تو ہمارے خیال میں ہر دور میں رہی ہیں، یہ 2021 اور 22 کی کوئی قید اس میں نہیں ہے۔ یہ اگر 1930 اور 32 میں اگر انہوں نے یہ شکوے شکایتیں کی ہیں اور ان سب چیزوں کا ذکر کیا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو، دیکھیے کیا اس زمانے کی زبان کتنی پختہ تھی، کتنے سمجھدار لوگ تھے، کہنے والے اور سننے والے دونوں سمجھدار۔ بنا ہے صفحہ قرطاس رش کے باغ نعیم، سروش کا ہے ترانہ سریر کل کے دو نیم، زہ نصیب کہ ہم اس نبی کی ہیں امت، خدا نے جس کو پکارا ہے کہہ کے خلق عظیم۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ زہ نصیب کہ ہم اس نبی کی ہیں امت، خدا نے جس کو پکارا ہے کہہ کے خلق عظیم، کبھی وجود میں آتا نہ عالم امکان۔ کیا غضب کا شعر کہہ دیا ہے، کبھی وجود میں آتا نہ عالم امکان، صدف میں علم الہی کا تھا یہ در یتیم۔ بنائے اشہد ان لا الہ الا اللہ، حریم خاص تقرب میں سرفراز و نعیم، محمد اور علی فاطمہ حسین و حسن، محمد اور علی فاطمہ حسین و یہی وہ نام ہے آدم کو جو ہوئے تعلیم، یہی وہ نام ہیں آدم کو جو ہوئے تعلیم۔ یہ خاص طور سے شعر ملاحظہ ہو، دیکھیے کیا غضب کا شعر کہا ہے، کہاں حبیب کا رتبہ کہاں خلیلیت، بہت بلند ہے معنی مقام ابراہیم، بہت بلند ہے معنی مقام ابراہیم۔ یہ بھی شعر غضب کا ہے کہ عجیب نکتہ ہے مضمر لقب میں امی کے، جو آپ علم ہے کیا اس کو حاجت تعلیم، جو آپ کیا اس کو حاجت تعلیم، نگاہ معجزہ ساما کی ایک گردش میں عرب کے بگڑے تمدن کی ہو گئی تنظیم، عرب کے تمدن کی ہو گئی تنظیم۔ آہا، یہ بھی شعر عمدہ ہے۔ گدائے در تیرا کونین سے ہے مستغنی، گدائے در تیرا کونین سے ہے مستغنی، بہشت و نار سے مطلب نہ طالب زر و سیم۔ یہ کہیں صورتحال ہے وہاں جہاں کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے، جس سرزمین کا ہے اس کے بالکل برعکس۔ میں شعر یہ پھر پڑھ رہا ہوں، گدائے در تیرا کونین سے ہے مستغنی،
بہشت و نار سے مطلب نہ طالب و زر و سیم، امید و بیم سے بالا ہے عشق کی منزل، امید و بھیم سے بالا ہے عشق کی منزل، وہ عقل کی ہے روش اور یہ مسلک تسلیم۔ شعر ملاحظہ ہو، ہائے ہائے ہائے، اب انہوں نے قوم کے شکوے کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی میں حسن عمل کا ہے ولولہ باقی، سوالیہ نشان ہے، کسی میں حسن عمل کا ہے ولولہ باقی، نہ اتحاد و مساوات و خوبی تنظیم، نہ اتحاد و مساوات و خوبی تنظیم، فسانہ ہو گئے عزم و ثبات و پامردی۔ بالکل آخر میں بالکل دو ٹوک بات کر لی انہوں نے، فسانہ ہو گئے عزم و ثبات و پامردی، کہاں وہ ستوت و سہولت، کہاں وہ قلب سمیم۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات، محمد و آل محمد۔ اب پھر پوچھ رہے ہیں، سوال وہ کر رہے ہیں، کہاں گئے مسلمانوں کے وہ شیر دل، وہ بہادر، وہ سورما نہ رہے، نہیب جن کا تھا کافی پے فرار غنیم، ہزار حیف اخوت کا عہد ٹوٹ گیا، جو اپنے تھے وہ ہوئے غیر اور غیر ندیم۔ یہ غفلتیں، یہ ضلالت شعاریاں، توبہ، یہ غفلتیں، یہ ضلالت شعاریاں، توبہ، فریب و مکر و دغل میں دریغ آر نبیم۔ ایک درود بھیجیں محمد و بس اس سلسلے کے صرف 2-3 شعر ہیں، ملاحظہ ہو، پھر یہ میں شعر پڑھتا ہوں۔ یہ غفلتیں، قوم کے شکوے 1930-32 میں کیے ہیں انہوں نے، جعفر علی خان صاحب حسن نے، اب وہ شکوے پھر کیے جا رہے ہیں، یوں سمجھ لیجیے۔ یہ غفلتیں، یہ ضلالت شعاریاں، توبہ، فریب و مکر و دغل میں دریغ آر نبیم، متاع دیں پہ دنیا، ہائے ہائے، متاع دیں پہ دنیا فروخت کرتے ہیں، فغاں کے ملت بیضا میں ایسے بھی ہیں لعیم، اثر کے دل کا جو عالم ہے آہ کیا کہیے، اثر کے دل کا جو عالم ہے آہ، تمام سوز و تب و تاب التہاب جہیم۔ ایک درود بھیجیں ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد۔ چلیے، جو ایک ہفتہ پہلے میں نے جس چیز کا انتظار، جس چیز کا اعلان کیا تھا، وہ گھڑی آ گئی۔ ملاحظہ ہو، مولائے کائنات کے روضے کی تصویر کشی کی ہے حضرت تاشق علیہ الرحمٰن نے۔ ملاحظہ ہو کہ کس قصر کی ہے یاد کہ دل عرش بری ہے۔ ایک تو میں آپ لوگوں کے لیے دعا کر دوں، تمام سننے والوں کی بھی جو موجود ہیں،
کہ جو نہیں گئے ہیں وہ زیارت عتبات عالیات کے لیے بار بار جائیں، اور جو چلے گئے ہیں وہ پھر جائیں۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ نعرے حیدری۔ اب آپ نظم کا لطف اٹھائیں، نثر کا تو اٹھاتے ہی رہتے ہیں آپ، نظم کا اٹھائیں۔ کس قصر کی ہے یاد، اب روضہ مبارک میں باہر ہم بیٹھے ہوئے ہیں مثلاً اور سامنے روضہ ہے، کس قصر کی ہے یاد کہ دل عرش بری ہے۔ بہت غور سے سماعت فرمائیں، اور جو حضرات دیکھ رہے ہیں حسینی چینل پر یا اور دوسرے دیکھیں گے تو بڑا لطف اٹھائیں گے۔ کس قصر کی ہے یاد کہ دل عرش بری ہے، فردوس کو رتبہ میری بستی سے نہیں ہے۔ فردوس کو رتبہ انفاس میں خوشبو صفت زلف حسیں ہے۔ یہ ہے وہ مکان جس میں ید اللہ مکین ہے۔ نجف اشرف کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ ہے وہ مکان جس میں ید اللہ مکین ہے۔ دیکھیے ہر مومن کی یہی کیفیت ہے جو بیت میں نظم کی ہے۔ تن روح کو زندہ ہے زیارت کی ہوس میں، بلبل پہ گلزار تڑپتی ہے قفس میں۔ بہت غور سے سماعت فرمائیے، اور اگر خاموش رہتے ہیں تو اس سے آپ کی محبت کا اندازہ لگ جائے گا۔ معاف کیجیے گا، برا نہ مانیے گا۔ ہاں، محبت کا انداز جو ہے وہ چہرہ نہیں چھپتا ہے نفرت و محبت کا۔ بلبل پہ گلزار تڑپتی ہے قفس میں، ویرانہ سمجھتا ہوں میں جنت کے چمن کو۔ ہاں، خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا۔ ایسے ایسے مصرے ہیں، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا۔ مصرے تو بڑی چیز ہیں، بند تو بڑی چیز ہے، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا جو استاد نے رکھ دیا ہے۔ ویرانہ سمجھتا ہوں میں جنت کے چمن کو، یارب تو دکھا روضہ سلطان زمن کو۔ یارب تو دکھا، دعائیہ انداز ہے، یارب تو دکھا روضہ سلطان زمن کو، تشویش ہے مداح کو حیرت ہے سخن کو۔ تشویش ہے مداح کو حیرت ہے سخن کو۔ ارے مصرع کہہ دیا ہے کہ معبود ذبح کر میرے ہر موے بدن کو۔ اس مصرے کا جواب ہے معبود ذبح کر دشوار بہت وصف رواق شہدی ہے، ایسا نہ کوئی اور مکان ہے نہ مکین ہے۔ ایک درود بھیجے بآواز بلند۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات، تمہیدی بند ہیں، ایسا نہ کوئی اور مکان ہے نہ مکین ہے۔ یا داورو یا واحدو قہار مدد کر، مداح تو مجبور ہے مختار ہے وقت مدد کل کے مددگار مدد کر، دل کانپ رہا ہے میرے غفار۔
مدد کر ہے قصد لکھوں روضہ اقدس کے شرف کو، ہے قصد لکھوں روضہ اقدس کے شرف کو، جانا ہے تیرے شعر کے بیشے کی طرف کو، جانا ہے تیرے شعر کی بیشے کی طرف کو، وصف در پرنور میں عاجز ہے زمانہ، وصف ایک ایک لفظ پر ایک ایک مصرے پر غور فرمائیں اور اطمینان سے سنیں، اس وقت بھی سنیں بعد میں بھی سنیں، لطف بڑھتا جائے گا، لطف میں کمی نہ آئے گی۔ وصف در پرنور میں عاجز ہے زمانہ، ملتا نہیں اس راہ میں قدسی کو ٹھکانہ، ملتا نہیں اس راہ میں قدسی کو ٹھکانہ، مصرع ملاحظہ ہو، حشمت نے صدا دی جو ہوا کلک روانہ، حشمت نے صدا دی جو ہوا کلک روانہ، کچھ خیر ہے پائے نجس آگے نہ بڑھانا، کچھ خیر ہے پائے نجس آگے نہ بڑھانا، دشوار ہے چلنا یہ وفور عظمت ہے، مانند الف پائے قلم بے حرکت ہے۔ ایک درود بھیجے محمد وآل محمد۔ اب آپ دیکھیے کہ مدح کر رہے ہیں تو اس میں قلم کی اور دعوات کی سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو دیکھیے کہتے ہیں کہ مانند الف پائے قلم بے حرکت ہے روضہ شے گوہر مقصود کا معدن، اور نہیں فرما رہے ہیں طبیعت میں سستی ہے، معاف کیجیے گا، میری طبیعت میں ہے روضہ شے گوہر مقصود کا معدن، بخشش کا لکھا حال ورق ہو گئے گلشن، بخشش کا لکھا حال ورق ہو گئے گلشن، فیض در پرنور زمانے پہ ہے روشن، سائل کی طرح دائرے پھیلائے ہیں دامن، سائل کی طرح دائرے پھیلائے ہیں دامن، سطرے ہیں برابر کہ ہجوم فقراء ہے، سطرے ہیں برابر کے ہجوم فقراء ہے، جس مت کی طرف دیکھیے ایک دست دعا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ جس مت کی طرف ایک بند کے بعد دوسرا بند اس سے زوردار، ملاحظہ ہو، اس در کے گدا ہیں حشم و شوکت و اجلال، اس در کے گدا ہیں حشم و شوکت و اجلال، کس فخر سے ملتا ہے جبھی خاک پا اقبال، ارے مصروں کا جواب ہے، کس فخر سے ملتا ہے جبھی خاک پر اقبال،
کچھ یا کہ گداؤں کو نہیں فکر زر و مال، خالی نہ بھرا کوئی سخاوت کا یہ ہے حال۔ ارے کیا تضمین کر دی، ہر سال میں کرتا ہے، ہر ماہ میں کرتا ہے سوال آ کے جو ذوقا، بھر دیتے ہیں کشکول ضیاء سے مہینوں کا۔ ہر ماہ میں کرتا ہے سوال آ کے جو ذوقا، بھر دیتے ہیں کشکول ضیاء سے مہینوں کا، بھر دیتے ہیں کشکول ضیاء سے مہینوں کا۔ بن ملاحظہ ہو کہ ہماری طرف متوجہ رہیں، بن ملاحظہ ہو شاہی کو نائز در کے گدا دھیان میں لائیں، شاہی کو نائز در کے گدا دھیان میں لائیں۔ مولا علی کا روضہ سامنے ہے، شاہی کو نائز در کے گدا دھیان میں لائیں، جامے سر شمشید کو، جامے سر جمشید کو ٹھوکر نہ لگائیں، ہو راہ میں فردوس تو منہ پھیر کے جائیں۔ ہو راہ میں فردوس تو منہ پھیر کے جائیں، جنت کے مکانات نہ آنکھوں میں سمائیں۔ تعظیم کو اٹھیں نہ مدارات کو اٹھیں، آئے تو نہ رضواں کی ملاقات کو۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ سمجھ رہے ہیں کیا مرتبہ ہے اس در کے گداؤں کا، کہ تعظیم کو اٹھیں نہ مدارات کو اٹھیں، آئے تو نہ رضواں کی ملاقات کو اٹھیں۔ دروازہ مرصع ہے کہ ہے صف ہے گلزار، منت کش ایام بہاری نہیں زنہار، منظور نظر ہے جو نگاہ بانی زوار، کیلوں سے ہوا ہے یہ تنے دیدے بیدار، کیلوں سے ہوا ہے یہ تنے دیدے بیدار، باہم یہ سخن ہوتے ہیں عالی گوہروں میں، ہیں غنچے گل بلبل سدرا کے پروں میں۔ ہاں، کیلوں میں بھی ایک پھولدار کیل آتی تھی، اس وقت بھی ملتی ہے پھولدار کیل، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ باہم یہ سخن ہوتے ہیں عالی گوہروں میں، ہیں غنچے گل بلبل سدرا کے پروں میں۔ اب زنجیر بھی تو پڑی ہوئی ہے وہاں، اب زنجیر کی تعریف سنیے۔ ہیں نافع آہو ختن حلقے زنجیر۔ بھائی صادق صاحب آپ 5 مرتبہ جا چکے ہیں، آپ ذرا زیادہ لطف لیجئے اس کا، یہ جو جتنے زیادہ مرتبہ جا چکا ہے اتنا زیادہ لطف لے گا۔ ہیں نافع آہو ختن حلقے زنجیر، سنبل ہے اسی کی چمن دہر میں تصویر، بال چھڑ کہتے ہیں جو عورتوں کے بالوں سے مشابہ ہوتی ہے۔ سنبل ہے
اسی کی چمن دہر میں تصویر. کیا مصرع کہہ دیا ہے، کیا تغزل ہے. چھوڑے ہوئے ہے حور جنا زلف گرا گیر. چھوڑے ہوئے ہے حور جنا. زلف گرا گیر. وہ فور آتے دیکھیے. اس سلسلہ نور کی ہر دم ہے یہ تقریر. سلسلہ بھی زنجیر. ہاں مصرع تو دیکھیے کہیں سے الگ نہیں جا رہے ہیں. اس سلسلہ نور کی ہر دم ہے یہ تقریر. بیت ملاحظہ ہو. مسات و ہنسی قاف سے تا قاف نہیں ہے. مسات و ہنسی قاف سے تا قاف نہیں ہے. وہ زلف میں حاجت مباف نہیں ہے. ایک درود بھیجیں محمد وآل محمد پر. اب بات آ گئی ہے تو مباف جو ہے تو وہ کتنے لوگ جانتے ہو کتنے نہیں جانتے. اس کے لفظی معنی ہیں بالوں کو بٹنا. منہ کہتے بال کو بافتن بٹنا. اور یہ نقلی چوٹی ہوتی تھی. جن عورتوں کے بال چھوٹے ہوتے تھے وہ بڑھانے کے لیے یہ لگاتی تھیں. چونکہ حور ہیں تو ان کے بال پہلے ہی سے بڑے ہوئے ہیں. تو مسات و ہنسی قاف سے تا قاف نہیں ہے. وہ زلف میں حاجت مباف نہیں ہے. زہرا کا ترانہ ہے کہ زنجیر کی آواز. زہرا کا ترانہ ہے دروازے میں خوبان جہاں کے ہیں سب انداز. حوران بہشتی پا اسے حسن میں ہے ناز. اس نے نہ کیا خلق میں کس کس کو سرفراز ہے. کاکشاں نام یہ صورت ہے ضیا کی. گردوں کو جو بدلی ہوئی زنجیر عطا کی. ایک درود بھیجیں محمد. اب اور ملاحظہ فرمائیں. دروازے پر نور ہے معبود کا اسرار. دروازے پر نور ہے معبود کا اسرار. ہے راہ نما خضر کی صورت پے زوار. مظلوم کوئی آ کے چھپے تو ہے مددگار. ہے سد سکندر سے سوا ہر دل آزار. مظلوم تک آدھا کی نظر جا نہیں سکتی. مظلوم تک آدھا کی نظر جا نہیں سکتی. جب مل گئے باہم تو ہوا آ نہیں سکتی. کہتے نہیں ہوا نہیں لگ سکتی. یہ وہی ہے. مظلوم تک آدھا کی نظر جا نہیں سکتی. جب مل گئے باہم تو ہوا آ نہیں سکتی. گنبد کا عجب نور ہے ذرے جو پڑے ہیں. گنبد کا عجب نور ہے ذرے جو پڑے ہیں. ثابت ہے کہ خورشید پر سیارے جڑے ہیں. دیکھیے ثابت و سیار. ثابت ہے کہ خورشید پر سیارے جڑے ہیں. ایسا ہے دلاویز کہ دل سب کے لڑے ہیں. ہیں موسی عمران کے سرے طور کھڑے ہیں. گرد اڑ کے پڑی ہے. بیت ملاحظہ ہو.
گرد اڑ کے پڑی ہے جو ہوا تیز چلی ہے، یا خاک شفا حور کے چہرے پر ملی ہے۔ ایک درود بھیجے محمد۔ نعرہ حیدری، یا خاک شفا حور کے چہرے پر، آنکھوں کو نہ بھولے گی ضیا حشر تک اس کی، آنکھوں کو نہ بھولے گی ضیا حشر تک اس کی، بےتاب ہے عاشق جو ہے برق فلک اس کی، صحرائے قیامت کے ادھر ہے جھلک اس کی، خورشید کو مڑنے نہیں دیتی چمک اس کی۔ کیا مصرع کہہ دیا ہے، خورشید کو مڑنے نہیں دیتی، چمک اس کی۔ ارے بالکل نئے انداز سے بیت کہی ہے، خورشید کو مڑنے نہیں دیتی چمک اس کی، گھبرا کے گرے نور نظر میں خلل آئیں، گھبرا کے گرے نور نظر میں خلل آئیں، دیکھے جو اسے مہر تو آنسو نکل آئیں۔ دیکھے جو اسے مہر تو آنسو، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ہے صحن مقدس کی ہوا خلد کو مرغوب، چھڑکی ہوئی ہر سمت زمین روح کی محبوب، کب نون میں ہے عرض سے کم عرض خوش اسلوب، بس فرق ہے اتنا کہ وہ طالب ہے یہ مطلوب، جو سوئے وہاں پھر کوئی جا بھائے نہ اس کو، گر بستر گل بھی ہو تو نیند آئے نہ اس کو۔ ایک درود بھیجیں محمد۔ بن جاتے ہیں سب قطرہ نیسا گوہر اس میں، نرمی سے رہے جاتے ہیں پائے نظر اس میں، سردی ہے ہمیشہ صفت ابر تر اس میں، ٹھنڈا ہو جگر دیکھ کے یہ ہے اثر اس میں، اس خاک سے جو کوئی بنا ہے وہ حسین ہے، اس خاک سے جو کوئی بنا ہے وہ حسین ہے، نیند آتی ہے دیکھے سے عجب صاف زمین ہے۔ ایک درود بھیجے۔ نعرہ حیدری، یہ عرض مقدس ہے کہ ہے وادی ایمن، دیکھا نہیں رضوان نے بھی اس رنگ کا گلشن، یہ باغ وہ ہے دیکھ کے دل ہو گیا روشن، یا کیوں نہ کیا طائر سدران نشیمن، یا کیوں نہ کیا طائر سدران نشیمن، واہ کب ہے فضا روضہ بازو نبی کی، واہ کب ہے فضا روضہ بازو نبی کی، کیا بلبل سدرا کے مقدر نے کمی کی،
کیا بلبل سدرا کے مقدر نے کمی کی. تشبیہ بھلا خل سے کیا دے اسے ادراک، وہاں کے نہ گلو برد نہ یہاں کے خس و خاشاک، سونگھے نہ کبھی عطر کو رکھتی ہے وہ بو خاک، پھولوں نے بسائی ہے اسی خاک سے پوشاک، جنت میں توقف ہو محال ایک نفس کا، وہاں جی نہ لگے یا کہ اسیران قفس کا. درود بھیجیں. نعرے صلوات. وہاں جی نہ لگے یا کہ اسیران قفس کا. ظاہر ہے دم عصر عجب قدرت غفار، وہ چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہر سمت کو زوار، تھم تھم کے اترتا ہے جہاں سایہ دیوار. جو زیارت کر آئے ہیں ہر منظر ان کے پیش نظر ہے. ظاہر ہے دم عصر عجب قدرت غفار، وہ چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہر سمت کو زوار، تھم تھم کے اترتا ہے جہاں سایہ دیوار. پریوں کو سکھاتا ہے مگر ناز کی رفتار، ہر شے سے لطافت ہے عیاں باغ جنا کی، ہے چادر گلہائے سمن دھوپ جہاں کی. ایک درود بھیجے. تو کیا ہوا؟ ہے چادر گلہائے سمن دھوپ جہاں کی. اب رات کا منظر دیکھیے. لطف شب مہتاب بھی ہے دید کے قابل، لطف وہ محتاب بھی ہے دید کے قابل، خوشبو وہ ہوائیں وہ ضیائے مہ کامل، غل ہوتا ہے سانے ہے بڑا خالق عادل. مہتاب نکلتا ہے جو شمسے کے مقابل، سورج ڈوب رہا ہے چاند نکل رہا ہے، مہتاب نکلتا ہے جو شمسے کے مقابل، ہے عشق اسے روضے سلطان زماں سے، تا صبح سرکتا نہیں مہتاب وہاں سے. صبح سرکتا نہیں محتاب وہاں سے. ہے عشق اسے روضے سلطان زماں سے، تا صبح سرکتا نہیں مہتاب وہاں سے. اللہ عجب فیض شہنشاہ زمن ہے، پھرتی نہیں یا آکر نظر بھی وہ چمن ہے، شموں کا دھواں غیرت خوشبوئے سمن ہے، سحروں سے زرعی ہے لحد پاک دلہن ہے نام خدا حسن نیا طور نیا ہے، حوریں اسے آنکھوں میں جگہ دیں تو بجا ہے، حوریں اسے آنکھوں میں جگہ دیں تو بجا ہے. فرماتے ہیں کہ آتے ہیں زیارت کو ملک چرخ سے ہر بار، کرتے ہیں طواف لحد حیدر کرار. باشندے جنت بھی اسی کے ہیں طلبگار، حوروں کی نظر میں گل فردوس بھی ہیں خار. سیر چمن ارے بیت کہہ دی ہے، سیر چمن خل سے
منہ موڑ کے آئے، آدم بھی یہاں باغ جنا چھوڑ کے۔ سیرے چمنے پھول سے منہ موڑ کے آئے، آدم بھی۔ اب وہ جو تلوار رکھی اور سپر کا اس کا منظر پیش کیا ہے کہ رکھی ہے جو شمشیر و سپر، حسن ہے 100 یہ ہے گل مہتاب تو وہ شاخ مہ نو، منہ تیغ کا معشوق کے چہرے سے ہے پرذو، ہے میان کے گھونگھٹ سے ہے حسن کا پرتو، قبضہ ہے منقش کے ہے گل دستے ہنسی میں، پھولا ہے شگوفہ چمن خلد بری میں۔ ایک درود بھیجے محمد۔ پھولا ہے شگوفہ چمن خلد بری میں، ہے فرش پا جوہر کی جھلک صورت سیار، قرباں ہیں گل و برگ تصدق در شہوار، گرد اس کی لطافت سے جو ہے نور، نمودار منہ دیکھتے ہیں جھک کے عجب شوق سے زوار، کب میان میں وہ تیغ مزار شہدی ہے، کب میان میں وہ تیغ مزار شہدی ہے، نوشاہ کی تربت پر دلہن پردہ نشیں ہے۔ نوشاہ کی تربت پر دلہن پردہ نشیں ہے، جنت کا۔ بس اس سلسلے کے آخری 3 بند ہیں کہ جنت کا ید اللہ کے روضے میں سما ہے، جنت کا ید اللہ کے روضے میں سما ہے، مصحف کی تلاوت کہیں یہاں کہیں وہاں ہے، کیا صنعت معبود ہے قدرت کا مکان ہے، زینت کیا صنعت معبود ہے قدرت کا مکان ہے۔ ایک درود بھیجیں محمد و ہاں، کیا صنعت معبود ہے قدرت کا مکان ہے، جنت کے لیے فرحت دل راحت جاں ہے، زینت ہے اسی سے چمنستان جہاں کی، روزوں کو بنایا ہے لطافت سے یہاں کی۔ ایک درود بھیجیں۔ بس اس سلسلے کے 2 بند ہیں، اس کے بعد مصائب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ حقا کہ ہے دربار شہنشاہ دو عالم، سوتا ہے عجب شان سے اللہ کا زیغم، پہلو میں ہیں 2 حق کے نبی نوح اور آدم، پہلو میں ہیں 2 حق کے نبی نوح اور آدم، دل کانپتے ہیں روب سے ہو جاتے ہیں سرخم، راشے کے سبب پاؤں بڑھایا نہیں جاتا، ارے انسان تو کیا شیر سے
آیا نہیں جاتا. ایک درود بھیجے. انسان تو کیا شیر سے آیا نہیں جاتا. جرأت میں کبھی ان کے برابر نہیں کوئی. بس آخری بند ہے مولا کائنات کی فضائل کے سلسلے میں، بس آخری بند ہے. جرأت میں کبھی ان کے برابر نہیں کوئی، تلوار کے پانی کا شناور نہیں کوئی، جز شیر خدا قاتل انتر نہیں کوئی. حیدر کے سوا فاتح خیبر ایک نعرے حیدری، حیدری، نعرے صلوات. حیدر کے سوا فاتح خیبر نہیں. فاتح خیبر نہیں کوئی. خامے نے جو تعریف شجاعت کی رقم کی، خامے نے جو تعریف شجاعت کی رقم کی، یاد آ گئی ہے جنگ مجھے بیر علم کی. یاد آ گئی ہے. اب یہ حصہ اول ہے. اب اس کے بعد یہ بیر العلم کی جنگ جو ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی، جو دوسری اس کی قسط ہوگی. ایک درود بھیجے محمد. بس جن کے یہ فضائل تھے حضرت تعشق علیہ رحمہ کے، انہی کے مصائب بھی ہیں. اور اس سے قبل کے ویڈیو میں مجلس میں ہم نے انہی کے مصائب پڑھے تھے. علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں جو پڑھ چکے ہیں، اسی کے بعد سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. علی اصغر علیہ السلام نے تیر پڑھ چکا ہے اور شہادت ہو گئی ہے. بس خالی بیت پڑھنا ہے. بیت کے بعد ہمیں صرف چند بند پڑھنا ہے تاکہ مصاب بھی ہو جائیں آپ حضرات. فرماتے ہیں حضرت تعشق کے 2 مرتبہ کانپا بدن اور مر گئے اصغر. 2 مرتبہ کانپا بدن اور مر گئے اصغر، تکبیر کہی شہ نے قضا کر گئے اکبر. بس 2-4 منظر ہیں اور مجلس تمام ہے. بس ہاتھوں پا میت کو اٹھا کر چہے والا یوں کرنے لگے عرض کہ اللہ تعالی تو راحم و غفار ہے، تو بخشنے والا. ایک اور یہ حاضر ہے میری گود کا پالا. رحمت سے تیری داغ جگر پھول ہو مالک، درویش کا ہدیہ ہے یہ مقبول ہو مالک. درویش کا ہدیہ ہے یہ مقبول ہو مالک. فرماتے ہیں کہ مشتاق ہوں آ جائے کہیں وصل کا ہنگام. مشتاق ہوں آ جائے کہیں وصل کا ہنگام. مالک تیرے دربار میں ہو آج مجھے شام.
عرصہ نہیں رکھتا ہوں گلا اب تہ سمسام، قبر ان کی بنا لوں تو نہیں پھر مجھے کچھ کام۔ قبر ان کی بنا لوں تو نہیں پھر مجھے کچھ کام۔ فرصت ہوئی کوثر کے کنارے گئے اصغر، فرصت ہوئی کوثر کے کنارے گئے اصغر، بانوں سے یہ کہہ آؤں کہ مارے گئے اصغر، بانوں سے یہ کہہ آؤں کہ مارے گئے اصغر۔ من ملاحظہ ہو، یہ کہہ کے جھکا جان و دل صاحب معراج، تیار لحد کرنے لگا دین کا سرتاج۔ چلائیں یہ زہرا کہ اب ایسے ہوئے محتاج، چلائیں یہ زہرا کہ اب ایسے ہوئے محتاج، جو کام کیے تھے نہ کبھی سب وہ کیے آج۔ اندوہ مصیبت کی گھٹا چھا گئی بیٹا، لو قبر بنانی بھی تمہیں۔ لو قبر بنانی بھی تمہیں۔ کھودی، بس آخری 5 بند ہیں۔ کھودی جو لحد ہو گئے خستہ شہزی جا، منہ کر کے سوئے لاشے عباس کہا واہ، منہ کر کے سوئے لاشے عباس کہا واہ، دفنے علی اصغر میں ہوئے تم نہ شریکا، تھے لاشے اکبر کے اٹھانے میں نہ ہمراہ، تم چھٹ گئے ہم رنج و مشقت کے لیے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے یہ سب کام کیے، ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے یہ سب کام کیے ہیں۔ بس آخری 4 بند ہیں۔ فرما کے یہ اصغر کو لیے سید ابرار، بیٹھے لبے گور اشک بہے آنکھوں سے 2-4، دیکھا لحد تنگ کو خم ہو کے کئی بار، ارشاد کیا فاطب رو یا اولی الابصار، ارشاد کیا فاطب رو یا اولی الابصار، کیا غضب کی بات کہہ دی ہے کہ آغوش میں پالا جنہیں افلاک کے نیچے، ہاتھوں سے چھپاتے ہیں انہیں خاک کے نیچے، ہاتھوں سے چھپاتے ہیں انہیں خاک کے نیچے، مہر پدری سے نہ رہا دل پر جو قابو، چوما دہانے
خشک علی اصغر مہرو دیکھا کیے تا دیر بھرے آنکھوں میں آنسو تھی آپ کو مرغوب پسینے کی جو خوشبو بھر کر نفس سرد دل زار سے حضرت منہ سینے پر ملتے تھے عجب پیار سے حضرت منہ ملتے تھے سینے پر عجب پیار سے حضرت. بس آخری دو بند ہیں. فرماتے تھے کیوں اے میرے گلرو علی اصغر مرغوب ہوا گور کا پہلو علی اصغر ہے گل بدنو غنچہ دہن تو علی اصغر اب قبر میں مہکے گی یہ خوشبو. علی اصغر معصوم نے کو خاک یہ منگوائے گی بیٹا پھولوں کی تیری قبر سے بو آئے گی بیٹا پھولوں کی تیری قبر سے بو آئے گی بیٹا. بس دیکھیے کیا غضب کا بند آخری ہے کہ کچھ بھی نہ رہے کچھ بھی نہ رہے دہر میں اے اصغر ناداں کل آئے صبح خل چلے آج میری جان. جیسے ہو کسی غیر کے گھر میں کوئی مہمان تھے یہ 6 مہینے مگر خواب پریشان تھے یہ 6 مہینے مگر خواب پریشان چلنے بھی نہ پائے کہ قضا پا گئی بیٹا جی بھر کے نہ دیکھا کہ اجل آ گئی بیٹا چلنے بھی نہ پائے کہ قضا پا گئی بیٹا جی بھر کے نہ دیکھا کہ اجل آ گئی. آپ حضرات ایک مرتبہ بھی سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے تمام